السلام علیکم سامعین محترم. سامعین، آج میں آپ سے فلم انڈسٹری پر ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور فلم انڈسٹری کی ایک نامور بنگلہ دیشی اداکارہ شبنم، ان کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ان کا کیا رول تھا اور ان کو ہمارے ملک میں کیسے دیکھا جاتا تھا. تو اس سے تھوڑا سا میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرتا چلوں کہ یہ 70 سے 80 کی دہائی جو تھی، یہ میرے خیال میں ہماری خوشحال ترین دہائیاں تھیں، اور اس میں سینماز جو تھے وہ عروج پر تھے برصغیر پاک و ہند میں، انڈین اور پاکستانی موویز اتنی زبردست کامیابی سے ہمکنار تھیں کہ وہ باقاعدہ طور پر انڈیا میں بھی پسند کی جاتی تھیں. ہماری جو فلمیں تھیں، آج کا نوجوان اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر توجہ کرے تو ساری کی ساری یوٹیوب پہ، نیٹ پہ موجود ہے. اگر وہ نکال کر دیکھیں، شبنم ندیم کی اور وحید مختار کی، جو ہمارے چاکلیٹ ہیرو کے نام سے مشہور تھے، اداکار محمد علی کی، زیبا کی، اور عالیہ وغیرہ کی، اداکارہ رانی کی، تو ان کو سمجھ آئے کہ ہمارا ٹیلنٹ کتنا تھا اس شعبے میں، اور پھر ہمیں کیسے برباد کیا ایک مارشل نے، کہ اس میں انہوں نے اسلامی نعرے لگا کر یہاں ہمارے ٹھیکے بھی بند کیے، ہماری سینما کی صنعت بھی تباہ کی، اور ہمارے ہاتھوں میں بچوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں پکڑا دیں اور ہیروئن تھما دی اور برباد کر کے رکھ دیا. تو سامعین، میں سنا رہا تھا کہ ہماری ہٹ فلمیں جو تھیں، دل لگی، قربانی، اور ان کے ہم نے تو یہ سب فلمیں دیکھی تھی اپنی جوانی کے اندر، سینماز میں جا کر. وہاں پر ایک عجیب ہی مزہ تھا، ایک عجیب ہی خوبصورت حسن تھا. تو اب تو وہ ختم ہو گیا سارا ٹیلنٹ. اس کی جگہ تو اب وہ لے لی تھی اس نے اسٹیج شو نے، یا مجرے اس کی جگہ پر گھٹیا قسم کے. تو اس میں تو آپ انڈیا کی پرانی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ سر سے دوپٹہ جو ہے وہ نہیں سرکنے دیتے تھے، چاہے ہندو ہوں یا مسلم ہوں، کہ تصور ہی نہیں تھا بے حیائی کا یا اوریانی کا. بلکہ جو لتا منگیشکر نے گانے گائے، اس میں سے جو آدھے سے زیادہ تو ہیں ان کے مولانا کے لکھے ہوئے، مولانا حضرت موہانی کے، کہ کلام سارا جو ہے وہ زیادہ تر ان کا ہے، مرزا دبیر کا ہے، میر تقی میر کا ہے، ان کے کلام تھے. اور کیا بات ہے اس دور کے شعراء کی، کہ آج تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو وہ لکھ گئے. میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ سنہری دور جو ہم نے گزارا، جو آج کے نوجوان محسوس بھی نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے جو ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا، یا اس کی آخری چند لائنیں دیکھیں، چند سال دیکھے، تو یادیں تو آتی ہیں بہت خوبصورت. اور واقعی میں بہت خوبصورت ماضی وابستہ ہوتا ہے، کہ جیسے ہی وہ گانا چلتا ہے، میں تیرے اجنبی شہر کو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے، تو ساتھ ہی بندہ ایک ان ہماک سے سنتا ہے اور کھو جاتا ہے. یا پھر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا وہ گانا، آج بھی سانولی یار نہیں آیا. تو کیا بات ہے کہ اس کے بھی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کے جو رائٹر تھے، وہ بھی منشی منظور لیا سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی کافی گائکی ہے جو انہوں نے عطا اللہ نے کی ہے اس پر. لیکن وہ اللہ جنت میں جگہ دے، وہ ان کا انتقال ہو گیا منشی منظور کا. تو میں بتا رہا تھا اداکارہ شبنم کا حال، کہ اس میں بھی لیا کا ہی ہاتھ تھا، کہ وہ فلم انڈسٹری کی چوٹی کی اداکارہ، ایک خوبصورت ترین، اور اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہ وہ بیچاری روبن گھوش کی بیوی تھی. غالباً وہ کرسچن ہے تھی مسلک سے، لیکن ہم تو لتا منگیشکر کا بھی احترام کرتے تھے، کہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، کہ جتنی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ہم تو
ان کے سامنے بھی دیکھ کر احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ تو اسی طرح ہی ایک خوبصورت گاڈ گفٹیڈ ایکٹریس تھیں شبنم، اور ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، زندہ ہیں وہ۔ تو ان کے اوپر ایک ڈکیٹی ہوئی، ایک واردات ہوئی ان کے گھر پہ، اور ڈاکو ان کا سارا مال و متاع لوٹ کر لے گئے، اور جاتے جاتے ان کے جسم کا ایک عضو بھی کاٹ دیا انہوں نے۔ لیکن جب تحقیقات میں وہ ثابت ہوا اور چور ٹریس ہو گئے اور پکڑے گئے ڈکیٹ جو تھے، تو وہ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ لیا سے یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ بلانگ وہیں سے کرتے تھے، وہ بھی بندیال شریف سے، اور انہوں نے وہ چوشر کیا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ شبنم یہاں سے چلی گئیں، وہ یہاں سے امریکہ کوچ کر گئیں، اور اس الیکشن میں وہ آئی ہوئی تھیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ جب تحریک میں اس میں الیکشنز میں جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ تو ہمیں تو سب یاد تھا ذرا ذرا کہ کس نے کب کیسے کیا کیا، تو ہو سکتا ہے انہیں یاد نہ ہو یا وہ یاد نہ رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اچھے انسان جو ہیں وہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور چھوٹے لوگ جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ جی اس نے مجھے فلاں زمان میں تھپڑ مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، تو وہ دل میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے لوگ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اداکارہ شبنم کا دل بھی بہت بڑا ہو کہ انہوں نے معاف کر دیا ہو، تو وہ پھر انہی لوگوں کے لیے دوبارہ الیکشن کمپین میں وقت گزارتی رہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ فلم انڈسٹری جو تھی وہ ہماری کھڈلین لگ گئی، تباہ ہو گئی، مجرموں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اسٹیج شو نے۔ لیکن رہے وہ بھی نہیں، اسٹیج شو بھی اب مہینے میں 10 دن کے بعد فلاپ ہو جاتا ہے۔ لوگ یا پیسہ نہیں ہے یا ذوق ختم ہو گیا کہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، اور کیونکہ وہاں پر بھی وہی فحاشی اور عریانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ نہیں جانا پسند کرتے۔ ہاں، اسٹیج آج بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر یہ ان کے اوپر ہماری ثقافت پرانی بر صغیر کی وہ دکھانا شروع کر دیں، وہ جو پتلی تماشا تھا وہ دکھانا شروع کر دیں، مداریوں کے جو کرتب تھے ویسی چیزیں یہ اسٹیج شو پر دکھانا شروع کر دیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، تو میرے خیال میں یہ بہترین رہے گا ان کے لیے، کہ بہت کامیاب ہوگا۔ تو معذرت کے ساتھ اداکارہ شبنم صاحبہ کو تو ہم تو دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے لیے تو دیوی کا درجہ رکھتی تھی۔ پرانے لوگوں کے لیے میں اس میں ہو سکتا ہے کہیں میں زیر عتاب نہ آ جاؤں، اپنے لیے یہ ایسے فقرات بول کے گھر میں ہی نہ میں مجھے پکڑ میں آ جاؤں، تو ڈر بھی لگتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ جو پرانی فلمیں تھیں ہماری پرانے دور میں، آئینہ، دل لگی اور اس طرح کی دوسری، یا پنجابی لگا لیں، وہ بھی بہت اچھی فلمیں تھیں، تو ان سے مواد لے کے یہ جو اسٹیج شو کے اوپر دوبارہ اگر یہ وہی دہرائیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ رش پڑے گا، بہت بزنس کریں گی، وہ بہت پیسہ کمائیں گے یہ لوگ۔ انہی فلموں پرانی فلموں کی اسٹوریوں میں سے مواد لے کے یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے دکھائیں، کیونکہ نئی نسل نے تو وہ فلمیں دیکھی ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سسی پنو، ہیر رانجھا، ان کے اوپر جو موویز بنی تھی، اور اب یہ بنا کے جو اس کا مکسچر، اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، تو اس کو چھوڑیں۔ آپ وہی انہی پرانی فلموں کے اوپر ڈرامے تشکیل دیں، گھنٹے گھنٹے کے، آدھے آدھے گھنٹے کے چھوٹے چھوٹے پروگرام، اور پھر آپ عوام کا رجحان دیکھیں کہ کیسے پلٹتا ہے آپ کی طرف۔ تو یہ میرا پیغام ہے سب دوستوں کے لیے کہ ہمیں اپنی روایات سے، اپنے کلچر سے، اپنے ماضی سے محبت قائم رکھنی چاہیے، اپنی زمین سے، اپنے شب و روز سے، اپنے گزرے ہوئے کل سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم خوش ہونا چاہیے دیکھ کر، اپنے بزرگوں کو احترام کرنا چاہیے، اپنی چیزوں کا
اپنی روایات کا، کیونکہ ہمارے پاس بر صغیر میں یہی چیزیں ہیں جنہیں پوری دنیا پسند کرتی ہے، اور پوری دنیا میں ورلڈ لیول کے اوپر بر صغیر جو کاروبار اور تجارت کا بادشاہ رہا آج سے سینکڑوں سال پہلے، تو یہی وجہ تھی کہ ہماری وفاداری اور مہمان نوازی بر صغیر کی جو تھی وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مشہور تھی، اور اسی لیے سارے حملہ آور بھی ادھر کا ہی رخ کرتے رہے کہ بڑی سرخیز مٹی ہے یہاں کی، اور یہاں پر بڑے پھل فروٹ اور بہت پنسار سٹور کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو میں فلم سے کہاں اس طرف آ گیا، تو میں واپس چلتا ہوں آپ کو لے کر، بلکہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز بہت مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ میرا چینل #نیو سبسکرائب کر دیں۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔